لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ لاہور کے علاقے گجرپورہ موٹر وے پر ایک انتہائی افسوسناک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک خاتون کے ساتھ رات کو 1 بجے جب اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا، موٹر وے پر وہ موجود تھی اپنے بچوں کے ہمراہ، 2 مبینہ شخص نے آ کر گاڑی کا شیشہ توڑ کر اس خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ایک واقعہ سندھ میں سامنے آیا جب ایک ریٹائرڈ استاد کی ویڈیو منظر عام پہ آئی اور کافی تک و دو کے بعد اس استاد کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اب جیل میں سے اس کی ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا پرسکون اور بے فکر ہو کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ عدالتیں تو اشرافیہ کے گھر کی لونڈیاں ہیں، اگر پھانسی کی بات چل پڑی تو لال لال لہرانے والے انسانیت کا درس دینے آ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ عرصے بعد میں آزاد ہو کے نکل جاؤں گا۔ ناظرین، کب تک ہمارے ننھے بچیاں اور بچے ان درندوں کے ہاتھوں مرتے رہیں گے اور جو نہیں پڑھ پاتے وہ ساری زندگی زندہ لاش بن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پولیس میں شامل کالی بیڑوں کو ایکسپوز کرنا، پاک پولیس کے اصل فیس کو عوام کے سامنے لانا۔ ہمیں کسی بھی پولیس والے بھائی کی کوئی اچھی ویڈیو ملتی ہے تو ہم زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اسے بناتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ ظلم و تشدد پر مبنی پولیس کی ویڈیوز اس قدر زیادہ موصول ہوتی ہیں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے، جبکہ اس کے مقابل اچھی ویڈیوز اکا دکا ہی موصول ہوتی ہیں۔ ہم پھر بھی اپنی پاک پولیس سے نا امید نہیں ہیں۔ پاک پولیس میں بہت اچھے لوگ بھی شامل ہیں۔ بعض بدمست نوجوان پولیس کے نشے میں دھت عوام پر اتنا ظلم و ستم کرتے ہیں کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کے سامنے ان کی ویڈیوز کو رکھ کے ان کے کالے چہروں کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ ذرا دیکھیے اس پولیس والے کو، یہ ایک عام شہری پر تشدد کر رہا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے، لاک ڈاؤن کے دوران حکومت کی طرف سے اعلان کردہ ان گھنٹوں میں گھر سے باہر نکل آیا جس میں حکومت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ کوئی بھی شہری سودا سلف لے سکتا ہے۔ پولیس والے سے کسی بات پر ذرا سی تلخ کلامی کیا ہوئی، اس نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ وردی کوئی گادر فیملی ہے موضع کشمیر پر، وہاں سے تو ان پر جو ہے وہاں کے زمیندار لوگ ہیں جنہوں نے کسی معمولی بات پر بہت زیادہ تشدد کیا ہے، اور پھر یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ کریں۔ سیدھا تھی ہاتھ توڑ پسی، ابھی ہاتھ توڑ پسی، ہاتھ پکڑو بھائی، سنی ہاتھ توڑ پسی، دو ہاتھ پکڑو یہ بات ہے جا کی تھی یہ دعا منگی کی طرح ڈیفنس سے اغوا نہیں ہوئی، نہ ہی اتنی مالدار تھی کہ سوشل میڈیا استعمال کرتی، اور نہ ہی ایسا فرینڈ سرکل تھا جو فیس بک اور ٹویٹر پہ اس واقعے کو ٹرینڈ چلاتے۔ یہ تو بس ایک غریب بنت ہوا تھی۔ زیر نظر واقعہ ایک خبر بننے سے زیادہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ اس بچی کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ یہ کراچی کی مروہ ہے، جسے جمعے کی صبح ایک درندے نے گھر کے پاس سے اغوا کیا۔ اس 5 سالہ بچی کو 1 رات اور 2 دن تک جنسی درندگی کا نشانہ بناتا رہا، اور اس کے بعد اس پر تیزاب ڈال کر جلا کر پوری طرح بھسم کر کے اس گڑیا کی لاش مقامی کچرا کنڈی پر ڈال دی۔ سردست پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ اس کا انصاف کون کرے گا؟ ایسے واقعات کا خیال کون کرے گا؟ عوام کیا اس کا رد عمل دیتی ہے، اور ارباب اختیار اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں؟ کیمرہ مین جنید کے ساتھ مزمل شیخ، بقا نیوز، کراچی۔ ایک واقعہ سندھ میں سامنے آیا جب ایک ریٹائرڈ استاد کی ویڈیو منظر عام پہ آئی اور کافی تک و دو کے بعد اس استاد کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اب جیل میں سے اس کی ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا پرسکون اور بے فکر ہو کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ عدالتیں تو اشرافیہ کے گھر کی لونڈیاں ہیں، اگر پھانسی کی بات چل پڑی تو لال لال لہرانے والے انسانیت کا درس دینے آ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ عرصے بعد میں آزاد ہو کے نکل جاؤں گا۔ ناظرین، کب تک ہمارے ننھے بچیاں اور بچے ان درندوں کے ہاتھوں مرتے رہیں گے اور جو نہیں پڑھ پاتے وہ ساری زندگی زندہ لاش بن۔ جوڑا گلولا لکسم مراد شو
دا پیغام د برن راغلی ښه جوړه ګلونه بشیر مستان جوړه ګلونه لکه زما مخ چې د الله د مخ سره ملاو شو نه دا جوړه ګلونه شو نه زما مخ چې د الله د مخ سره ملاو شوی دی او زما مخ څوک ویني او هغه د عشق په لارې د عشق لارې ته راوړېدلی په اقرار او په یووالي کې ځان راوستی دا اصحابانو کې راځي بس که څوک ځان کامیابول غواړي د عشق لارې ته راوړئ زه ستاسو په ذمهوارۍ کې زما تر ژونده پورې چې څه درځي په هغې به عمل کوئ او د جنت د تلو پورې زه به نه ځم چې تاسو نیتلي خو بلکې دا پکې نشته چې آیا زه به پاتې شم او تاسو به تلي الله دومره غفور رحیم دی چې زه څه کوم به دا الله کوي چې زه څه کوم دا خود به خود الله کوي چې زه ته یم جنت ته ځئ بس الله درته وایي چې جنت ته ځئ دومره پورې اختیار دی کو باندې تاسو الله لا دا لوح قلم جوړ کړی دی چې دا د الله لوح قلم دی د دې بڑھیا وہ گئی تھی کسی کام تو پیچھے بادشاہ نے اس کی جھونپڑے کو گرا دیا واپس آئی تو جھونپڑا گرا پڑا تھا انہوں نے کہا میرا کس نے گرا دیا جھونپڑا کہ یہ بادشاہ نے کہا کہ میرے محل کے سامنے اچھا نہیں لگتا گرا دو ہائے اس نے ہاتھ اٹھایا کہ میرے مولا میں موجود نہیں تھی تو موجود تھا میں موجود نہیں تھی تو موجود تھا بس یہ الفاظ تھے کہ بادشاہ محل سمیت زمین میں دھنس گیا سارے کا سارا زمین میں مظلوم کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہاں مظلوم کی آہوں سے بے نیاز ہو کر ظالم کے غرانے سے ڈر کر پیسوں پہ بک جاؤ جس دیش میں قلم بک جائے وکیل قلم بک جائے جج وہ دیش کھڑا ہوا یہی بہت بڑی غنیمت کی بات کیونکہ میرے اللہ کو سب سے زیادہ غضب کفر اور شرک پر بنی آتا سب سے زیادہ غضب اللہ کو ظلم پر آتا جب ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے اور مظلوم ایک برادری ہے مسلمان ہو کافر ہو ایک برادری ہے مسلمان ہو کافر ہو مظلوم کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی اس کے لیے کافر اور مسلم ہونے کی قید کوئی نہیں ہے اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ کا غیبی نظام اس کے خلاف چلے گا میرے نبی کا پوری کائنات پر احسان کہ میں اللہ کا پتہ بتایا اللہ کا پتہ بتایا اللہ کا پتہ بتایا شہرک سے قریب بتایا رحمت کا پیکر بتایا اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے اس اللہ سے جڑو اس اللہ سے جڑو اس اللہ سے مانگو اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اس کے آگے سجدوں میں سر رکھو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو اللہ کی قسم اللہ کی قسم